پرانی خبر ہوئی کہ جناب بھارت جو ہے اس نے ایشیا کپ کھیلنے کے لیے پاکستان اپنی ٹیم بھیجنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ خبر بھی پرانی ہوئی کہ اس انکار کے نتیجے میں جتنے اہم میچز تھے وہ ایشیا کپ کے سری لنکا منتقل ہو گئے، لیکن پاکستان نے حسب توقع جو ہے بھارت اپنی ٹیم وہ بھیج رہے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے۔ اب آپ اس فیصلے کو کہیں تو کیا کہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب کی حکومت جاتے جاتے جو ہے وہ کام کر گئی کہ جس پہ میرے خیال میں اگر کوئی بھی کہ کہتے ہیں نا جاگتی ہوئی زندہ قوم ہوتی تو اس پہ کم از کم احتجاج تو کرتی، لیکن ہمارے یہاں اس وقت صورتحال یہ کہ احساس ضیاء بھی جو ہے وہ جاتا رہا۔ وہ کہتے دنیا بھر میں سفارتکاری کے اور کھیلوں کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اور آداب یہ ہوتے ہیں کہ جو ملک دوسرا ملک آپ کے ساتھ جو سلوک کرے گا وہی سلوک آپ اس کے ساتھ کریں گے، وہی پروٹوکول دیں گے، اسی طرح کی ان کے ساتھ آپ اپنا تعلقات رکھیں گے جو وہ آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ آداب دشمنی سے واقف ہے، وہ ہر محاذ پہ، چاہے وہ سفارتکاری کا ہو، چاہے کھیل کا ہو، بین الاقوامی محاذ، وہاں پر وہ پاکستان کے خلاف جو ہے اپنی سازشوں میں بالکل ہمتن کہتے ہیں نا وقت مصروف رہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اس کی خواہش ہے کہ جی پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے، پاکستان کو جو ہے بدنام کیا جائے، اس کو پیچھے دھکیلا جائے، تو بڑی حد تک وہ کامیاب بھی ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج پاکستان میں کوئی بین الاقوامی ٹورنامنٹ نہیں ہو رہا، لیکن چاہے ہاکی کھیلنا ہو، چاہے جب بھارت کی باری آتی تو چاہے ہم اپنی ٹیم ہاکی کھیلنے کے لیے بھی بھیجتے ہیں، ہم جو ہے مطلب کرکٹ کے اوپر بھی ہم نے سر جھکا دیا ہے۔ تو اس رویے کو جو ہے آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے نا کہ جناب ایک یک طرفہ اپیزمنٹ کی جو ہے پالیسی جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ مجھے پتا ہے کہ اس وی لاک کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمارا جو ایک کہتے ہیں مین اسٹریم میڈیا اس بات پہ خاموش ہے، ہمارے جو بڑے بڑے کمرشل انٹرسٹ ہیں وہ اس بات پہ بول نہیں رہے، ہماری سیاست اتنی تقسیم ہو چکی ہے کہ ہم اپنی اندرونی کہتے ہیں مشکلات میں اتنے پھنسے ہوئے کہ ہم دیکھ ہی نہیں رہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ورنہ اگر کبھی بھی نارمل حالات پاکستان میں ہوتے تو یقیناً کوئی ہماری مطلب ہے کوئی تو سیاسی جماعت یہ کہتی کہ جناب یہ حکومت نے جو یہ کام کیا ہے ایک طرفہ طور پہ کہ بھارت جو ہے وہ آپ کے پاس اس کی کوشش ہے کہ پاکستان میں کوئی بین الاقوامی ٹورنامنٹ نہ ہو، لیکن آپ جو ہے اپنی ٹیم اس کو کامیاب کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ یہ فیصلہ جو ہے کس حد تک درست ہے؟ میرے خیال میں یہاں پر اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ بین الاقوامی اگر آپ کے سامنے مثالیں ہوں کہ ہمیشہ سیاست میں کھیل آتا ہے اور کھیل میں سیاست آتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ریاستیں جو ہیں انہوں نے اولمپکس کا بائیکاٹ کیا، بہت پرانی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب سوویت یونین نے قبضہ کیا ہوا تھا افغانستان کے اوپر تو امریکہ نے اور اس کے اتحادیوں نے ماسکو اولمپکس کا بائیکاٹ کیا، تو اس کے رد عمل کے طور پہ سوویت یونین نے، اس زمانے کا جو سوویت یونین ہوتا تھا، اس نے امریکہ میں ہونے والے جو اولمپکس تھے اس کا بائیکاٹ کیا۔ ہم دیکھتے ہیں اور دیگر ممالک، تائیوان نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، مصر نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اور کئی ممالک ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر وہ سمجھتے تھے کہ جی ان کے جو ریاستی مفادات ہیں اور جو بھی ان کی پالیسی ہے، وہاں اگر وہ جاتے ہیں کچھ کھیلنے کے لیے، اس اولمپکس میں شریک ہونے کے لیے، اس ٹورنامنٹ میں شریک ہونے کے لیے، تو وہ انڈرمائن ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پاکستان جو 5 اگست کو وہ کہتے ہیں نا کہ یوم استقلال کشمیر منا رہا تھا، جو اس بات کے اوپر ماتم کرنا تھا کہ جناب 5 اگست 2019 کو بھارت نے یک طرفہ طور پہ کشمیر کا انضمام کر دیا اپنی یونین ٹیریٹری کے اندر، اس کے بعد پورے مقبوضہ کشمیر کو جو ہے ایک بہت بڑی جیل میں تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز لے کر آ رہا ہے۔ یہ تمام وقت آپ روتے رہے اور بالکل آپ صحیح اس چیز پہ احتجاج کر رہے تھے، لیکن جب عملی اس کے اوپر احتجاج کرنے کی بات آئی تو ہماری 6 اگست کو ہم لوگ یہ تحفہ دے رہے ہیں کہ جناب ہم اپنی ٹیم جو ہے بھارت بھیجیں گے۔ ہمارا فورن آفس ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جناب ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ جی ہماری ٹیم وہاں پر خطرے میں ہوگی، اور ہم آئی سی سی سے اس بات کو اٹھائیں گے، ہم اس بات کو جو ہے مطلب بھارتی بورڈ کے سامنے اٹھائیں گے۔ لیکن جناب آپ کو جب پتہ ہے کہ آپ کی ٹیم جو ہے خطرے میں ہوگی، وہاں پر جو ہندو انتہا پسند ہیں وہ انہوں نے ماضی میں بھی کہتے ہیں نا کہ بڑا احتجاج کیا ہے، بڑا مؤثر احتجاج کیا ہے، وہ تو یہ بھی نہیں ہونے دیتے کہ اگر کسی ایگزیبیشن کے اندر پاکستانی مصنوعات اگر فروخت ہو رہی ہوں اس کو اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ آپ کا یہ رویہ ہے کہ اپنی ٹیم کو وہاں پر جھونک رہے ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس کہتے ہیں نا کہ ٹھوس جواز موجود ہیں اس چیز کے کہ وہ اس کھیلوں کا بائیکاٹ کرے۔ آپ تصور کریں کہ دنیا کی اس وقت ہم نمبر 2 ٹیم ہے ون ڈے انٹرنیشنل میں، اگر ہم بائیکاٹ کرتے تو ان کی اس ٹورنامنٹ کی حیثیت کیا ہوتی؟ یقیناً ہمیں پتا ہے کہ جو اس کا ایک مالی نقصان ہوتا ہے، آئی سی سی سے ہمیں پیسے نہ ملتے، بالکل ہم اس بات سے واقف ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مال و متاع سے زیادہ ضروری ہوتی ہیں، اور وہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کا کیس آپ کیسے لڑ رہے ہیں دنیا کے سامنے۔ دنیا بھر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی کو احساس نہیں ہے، بھارت کے کمرشل انٹرسٹ کے آگے کوئی کشمیر کی زبوں حالی کا خیال نہیں کرتا، کشمیر میں جو دکھ درد ہیں ان پہ جو مظالم ہو رہے ہیں، آپ یہی تو روتے ہیں نا ہر وقت بیٹھ کر کہ جی کیونکہ بھارت میں کمرشل انٹرسٹ ہیں تو مغربی دنیا خاموش ہے۔
لیکن آپ ایک ورلڈ کپ کی وجہ سے آپ نے تو اس چیز کو نہیں اٹھایا. تو آپ یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ جس راہ پہ آپ چلنے کو تیار نہ ہوں تو جو آپ کے دوست ممالک ہیں، تہادی ممالک ہیں، وہ آپ کے ساتھ اٹھیں، یا وہ ممالک جن کو آپ کہتے ہیں انسانیت کی بنیاد پر اپیل کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. ہمارے پاس ٹھوس بالکل جواز موجود تھے. نمبر 1 کہ پاکستان کی ٹیم ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں خطرے میں ہے. بھارت کیا آپ کے خلاف کیس بناتا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں جی، اور بڑا خود ساختہ کیس ہے کہ جی پاکستان جو ہے دہشت گردی اسپانسر کر رہا ہے، اس لیے نہ اس سے مذاکرات ہوں گے نہ اس کے ساتھ ہم کوئی کھیل کھیلیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس ان کا جیتا جاگتا ثبوت کلبھوشن کی صورت میں موجود ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے ایشو اٹھا پاتے ورلڈ کپ کے موقع کے اوپر کہ جناب بھارت جو ہے ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے، کیونکہ ہمارے حکمران جو ہیں کمزور ہیں، ان کو پاکستان کی جو ایک نیشنل کاز ہے ان کا کمٹمنٹ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جی بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم کیے ہیں وہاں پر کوئی انٹرنیشنل ٹورنامنٹ نہیں ہونا چاہیے، اور دنیا کی تمام ٹیمیں جائیں بے شک، لیکن پاکستان جا کے وہاں نہیں کھیلے گا. آپ کیوں نہیں کہتے؟ ابھی کیوں نہیں آپ نے کہا کہ جی بھارت میں جو مسلمان رہ رہے ہیں نہ ان کی جان و مال محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے، نہ ان کے گھر بار محفوظ ہے، ان کے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، ان کے کاروبار کو آگ لگائی جا رہی ہے، مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے. لیکن آپ جو ہے بھارت اپنی ٹیم جو ہے وہ کرکٹ کھیلنے کے لیے بھیجنے کے لیے تیار ہیں. مجھے بتائیے دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ جی ہم سیاست میں کھیل نہیں لے کر آتے؟ کیوں نہیں لے کر آتے؟ جب دشمن آپ کا وہ بالکل آپ کے کوئی، یا تو اس کا بھی اتنا ہی بڑا دل ہو کہ ٹھیک ہے ہم کشمیر کا بھی وہ لڑائی لڑتے رہیں گے اور ہم جناب دیگر معاملات پہ بھی بات کرتے رہیں گے، لیکن چلیں آئیے کرکٹ کھیلتے ہیں. جب اس نے کتنے برس سے جو ہے پاکستان اپنی ٹیم جو ہے وہ نہیں بھیجی، دو طرفہ تو چھوڑیں، انہوں نے انٹرنیشنل ٹورنامنٹس آپ کے اوپر بند کر دیے ہیں، لیکن آپ جو ہیں وہ ہاتھ پیر جوڑ کے مطلب ہے ایک آپ نے بڑا وہ کہا جی ہم نے کمیٹی بنائی ہے، وہ کمیٹی غور و خوض کرے گی، پتہ نہیں کیا کرے گی. وہ تو نوشتے دیوار تھا کہ جناب آپ اپنی ٹیم بھارت بھیج رہے ہیں اور آپ بھیج رہے ہیں، اس کے نتیجے میں بے شک کشمیر کاز جو ہے وہ انڈرمائن ہو رہا ہو، اس کو نقصان ہو رہا ہو، آپ کا جو بھارتی جو آپ کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ٹیررزم کرتی اس پر آپ کا کاز جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہو، لیکن آپ کو تو پرواہ ہی نہیں ہے ہمارے حکمرانوں کو. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم دیگر دنیا کے ممالک کو کہتے ہیں کہ آئیے آپ اس مسئلے پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، تو کیسے کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ آپ اس مسئلے پہ ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ بات کہیں گے کہ جی پاکستانی کرکٹ کو نقصان پہنچے گا. پاکستانی کرکٹ کو بالکل نقصان نہیں پہنچے گا. آپ یاد کریں کہ سری لنکا کی ٹیم پہ جب لاہور میں حملہ ہوا تھا 2008 کی بات ہے، اس کے بعد کتنے برس جو ہے پاکستانی جو میدان تھے اس میں انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہوئی. پاکستان اپنے ہوم جو میچز تھا وہ دیگر ممالک میں جا کے کھیلا کرتا تھا. اس کے باوجود پاکستان کی ٹیم دنیا کی نمبر 1 ٹیم بنی. اس نے ٹیسٹ میچ بھی جیتے، اس نے انٹرنیشنل کہتے ہیں ٹورنامنٹس بھی جیتے. تو اگر آپ ایک ورلڈ کپ میں نہیں جائیں گے اور اس کو استعمال کریں گے پاکستان کے نیشنل کاز کو بڑھانے کے لیے، ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ جی بھارت کا جو چہرہ ہے کتنا مکروہ ہے، وہاں پہ جو ہندوتوا ہے وہ کیا کر رہی ہے، تو اور آپ کو اور کون سا موقع چاہیے؟ لیکن ظاہر ہے کہ یہ فیصلے وہ لوگ کرتے ہیں اس طرح کے کہ جو کہتے ہیں نا کہ ایسی حکومتیں ہوں جن کا کمٹمنٹ ہو نیشنل کاز کے ساتھ. اگر آپ توقع یہ کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نون لیگ کی حکومت کہ پی ایم ایل این لیڈ گورنمنٹ یہ کام کرے گی تو ہماری یہ بھول ہے. اور آپ دیکھیں اس سے پہلے ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب وہ بھارت کو پیشکش کر رہے تھے کہ جی آئے ہم سے بات کریں، ہم سے گفتگو کریں، مذاکرات کریں. ان کو کیا یہ لوگ تاریخ سے بالکل کہتے ہیں نا کہ یہ کرنٹ افیئرز نہیں پڑھتے، یہ بھارت کی پولیٹکس نہیں دیکھتے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ جی مودی کی جو اندرون ملک سیاست ہے وہ اینٹی مسلم ہے، بیرون ملک اینٹی پاکستان ہے، وہاں پر دیر آر نو ٹیکرز فار پیس ود پاکستان. وہ انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان سلپری سلوپ پر ہو، اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کو. اور آپ جو ہر وقت مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اس کمزور پوزیشن میں، جب آپ کی معیشت نہیں چل رہی، آپ اس سے کیا مذاکرات کریں گے بھارت سے؟ اور وہ آپ کو کیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں 2 روز کے بعد وہ آپ کہتے ہیں نا پھر ذلیل ہوئے کہ جنہیں بھارت کی وزارت خارجہ نے کہا جی ہم مذاکرات نہیں کریں گے. اور انہوں نے بڑا ایک ان کا ایک کہتے ہیں سالڈ موقف ہے کہ وہ کہ آپ ادھر سے ادھر جو بھی بات کرتے ہیں. اس سے پہلے شاہ محمود قریشی جو فورن منسٹر تھے وہ بھی یہی بات کرتے تھے، روز کہتے تھے آئیے مذاکرات کریں، لیکن ان کا ایک ہی ٹکا سا جواب ہوتا تھا جی مذاکرات نہیں ہو سکتے آپ کے ساتھ کیونکہ کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے کرکٹ کھیلنے کے لیے کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے. وہ مذاکرات کرتے ہیں، وہ آپ کا پانی روکتے ہیں، وہ پانی آبی دہشت گردی آپ کے خلاف کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں جی کرکٹ ضرور کھیلیں گے. جی بڑا مطلب ہے. اور ان کو بس چلے کر ہمارے حکمراں اشرافیہ کا ان کا جو شرمناک رویہ ہے، تو یہ بھارت کے ساتھ تجارت بھی کریں،
یہ جو پچھلی گورنمنٹ نے پابندی لگائی تھی، ڈاؤن گریڈ کیا تھا اپنے تعلقات، یہ مرے جا رہے ہیں ان تعلقات کو بحال کرنے کے لیے، یہ مرے جا رہے ہیں کہ جی بھارت کے ساتھ تجارت کریں اور ان کی فلموں کو جو ہے پاکستان آنے دیں۔ تو یہ ہماری حکمران اشرافیہ اتنی اخلاقی ذہنی طور پہ دیوالیہ ہو چکی ہے کہ آپ بالکل آپ بھول جائیں کہ وہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر کھڑی ہوگی، اور یہی بار بار آپ دیکھیں کہ ان کا پورا عمل دیکھیں آپ۔ اور شریف خاندان تو مطلب ہے نواز شریف کے بارے میں تو کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ جناب انہوں نے کشمیر کوس کو کیسے ڈیمیج کیا۔ وہ جب بھارت کے دورے پہ گئے تھے تو ان کو کہتے ہیں پلیز کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے حریت کی لیڈرشپ سے نہیں ملے تھے، تو انہوں نے کوئی نیا کام نہیں کیا۔ یہ کہ ٹماٹر کے لیے، آلو پیاز کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ تو یہ جو ٹیم بھیجنے کا جو ان کا مقصد ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک طرح کا انہوں نے سمجھے نا کشمیر کوس کو ڈیمیج کیا ہے۔ انہوں نے پاکستان کا جو بیانیہ تھا، جو نیریٹو تھا انڈیا کے اسٹیٹ ٹیررزم کو، اس کو ڈیمیج کیا ہے۔ ان کی آبی دہشت گردی کے اوپر جو ہمارا نیریٹو ہے اس کو ڈیمیج کیا ہے۔ انہوں نے اس کو بھی ڈیمیج کیا ہے کہ جو بھارت مظالم مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ جناب بھارت کو آداب دشمنی پتہ ہیں، اور ہمارے لوگ جو ہیں نا، جو پاکستانی حکمراں ہیں، وہ ان کو تو مطلب قومی مفادات پہ کھڑا ہونا بھی نہیں آتا۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے عامر صاحب کو اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔